السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، سب کمپنیوں سے میں نے بات کر لی ہے، وہ سب ہمارا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو گئی ہیں، قاسم نواز کو بتا رہا تھا۔ کمپنی کا مالک، جس کا نام جمیل تھا، ایک بہت بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی چلا رہا تھا۔ قاسم اس کمپنی میں مینیجر ڈائریکٹر تھا۔ قاسم نے جب یہ کمپنی جوائن کی تھی، بہت بڑے حالات تھے، نقصان میں جا رہی تھی کمپنی، لیکن قاسم نے آتے ہی جمیل صاحب کے بزنس کو سہارا دیا اور دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا کیا تھا۔ جمیل کی ایک بیٹی تھی، نور، جو بہت خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، گھمنڈی تھی۔ جمیل صاحب کو اس کی شادی کی فکر تھی۔ اب ایک دن جمیل صاحب نے نور سے کہا، نور بیٹی، میں نے تمہارے لیے ایک لڑکا پسند کیا ہے۔ نور نے کہا، پاپا آپ کو میں نے کتنی بار کہا ہے، کیسے بتاؤں آپ کو، مجھے شادی نہیں کرنی۔ جمیل صاحب نے کہا، بیٹی تم میری اکلوتی اولاد ہو، تم جب چھوٹی سی تھی تمہاری ماں ہمیں چھوڑ کر خدا کے پاس چلی گئی تھی۔ ماں باپ دونوں کی محبت میں پالا ہے تم کو، بس چاہتا ہوں میری زندگی میں ہی کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ دے جاؤں جو تمہاری دولت سے نہیں تم سے پیار کرے، تم کو سمجھے، تمہارے ہر حال میں تمہارا ساتھ دے۔ جمیل صاحب کے مجبور کرنے پر نور نے ہاں کر دی شادی کے لیے۔ نور نے کہا، پاپا بتائیں وہ لڑکا کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ جمیل صاحب نے کہا، کل پارٹی میں سب کے سامنے اعلان کروں گا، سرپرائز ہوگا تمہارے لیے۔ دوسرے دن سب لوگ پارٹی میں آئے تھے۔ نور کو شہزادی لگ رہی تھی، نور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ قاسم بھی پارٹی میں تھا۔ اتنے میں جمیل صاحب نے سب کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، آج مجھے بزنس میں کامیابی کی خوشی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی خوشی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کی بات بھی آپ سب سے شیئر کر رہا ہوں۔ میری بیٹی نور اور ہماری کمپنی کا مینیجر ڈائریکٹر قاسم، ان دونوں کی منگنی کا اعلان کرتا ہوں۔ نور کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا، اس کی زبان بند ہو گئی۔ ارے پاپا، یہ کس کے ساتھ آپ نے میری شادی کی بات کر دی؟ ادھر پاس کھڑا قاسم، اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا، وہ بس اتنا کہہ سکا، سر، جمیل صاحب نے دونوں کی شادی فکس کی اور جلد شادی کرنے کا بھی فیصلہ سنا دیا۔ دوسرے دن قاسم نے کہا، سر آپ سے میں ایک بات کرنی ہے۔ جمیل صاحب نے کہا، کہو بیٹا، کیا کہنا ہے؟ قاسم کہنے لگا، سر، کہاں میں اور کہاں آپ، مجھے ایسے چھوٹے انسان کو آپ نے اپنی بیٹی کے لیے چن لیا۔ جمیل صاحب مسکرائے اور کہنے لگے، پتر، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا ہے، بس وعدہ کرو کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ وہ پاگل سی ہے، تھوڑی سی اس کی بات سن لیا کرنا، میرا کیا بھروسہ اب کہاں سفر ختم ہو جائے زندگی کا۔ ادھر نور کا دماغ پھٹ رہا تھا، پاپا نے کس سے شادی کروانے کا سوچا؟ ایک نوکر سے؟ نور نے قاسم کو فون کیا اور کہا، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ 2 دن بعد شادی تھی۔ قاسم نے کہا، 2 دن بعد مل لینا۔ نور نے کہا، مسٹر زیادہ بات نہ دکھاؤ، ڈنر پر ملنے آ جانا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ قاسم اور نور ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ نور نے کہا، میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں، بس پاپا کی ضد کی وجہ سے خاموش ہوں، ورنہ میں تم سے کبھی بھی شادی نہ کرتی۔ جتنے کی میں نے جوتی پہنی ہوئی ہے اتنی تمہاری ٹوٹل سیلری ہے۔ قاسم مسکرانے لگا۔ نور نے کہا، ہم کنٹریکٹ میرج کریں گے، پاپا کے سامنے اصلی شادی ہوگی، لیکن حقیقت میں تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا مجھ پر، اور 2 سال کے بعد کنٹریکٹ کے مطابق خود مجھ کو طلاق ہو جائے گی، سمجھ آئی؟ قاسم خاموش رہا۔ ہاں میں سر ہلا دیا۔ نور نے کچھ پیپرز پہ دستخط کروا دیے۔ قاسم سے شادی ہو گئی۔ قاسم معمول کے مطابق آفس جاتا، محنت کرتا، نور کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس نے صرف کانٹریکٹ میرج کی تھی، وہ آزاد تھی۔ 6 مہینے گزرے تھے کہ جمیل صاحب دل کا دورہ پڑنے سے دنیا سے چل بسے۔ وصیت کے مطابق آدھی جائیداد نور کے نام تھی اور آدھی قاسم کے۔ اب ساری ذمہ داری قاسم کے کندھوں پہ تھی۔ قاسم آفس سے تھکا گھر آتا، دیکھتا نور سوئی ہوئی ہے۔ کبھی نور اپنی دوستوں کے ساتھ پارٹی پہ گئی ہوئی ہے۔ اگر نور رات کو لیٹ آتی تو قاسم جاگتا رہتا۔ نور کے آنے کے بعد قاسم سویا کرتا تھا۔ نور کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ بڑی تو ہو گئی تھی، لیکن باپ کے لاڈ نے اسے آج بھی چھوٹی بچی ہی بنا کے رکھا ہوا تھا۔ ایک رات نور ساری رات گھر نہ آئی۔ قاسم پریشان ہونے لگا۔ اس نے اس کی سب دوستوں کو کال کی، اس کا پوچھا، لیکن کسی کو نہیں تھی خبر۔ اس کی فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ نور نے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ نوکر نے دروازہ کھولا۔ سامنے نور تھی۔ میڈم، آپ ساری رات سے سر سوئے نہیں ہیں۔ نور نے کہا، کیوں، اس کو کیا ہوا؟ اتنے میں قاسم سیڑھیاں اترتے ہوئے غصے بھرے لہجے میں بول رہا تھا، کہاں تھی ساری رات؟ نور نے کہا، کہیں بھی ہوں، تم کو اس سے کیا؟ قاسم بے بس آ کر اس کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنا زور سے مارا تھا کہ انگلیوں کے نشان نور کے چہرے پہ بن گئے تھے۔ قاسم نے چلاتے ہوئے کہا، آج کے بعد تم رات کو باہر نہیں جاؤ گی۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شاید پہلی بار کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا نور پہ۔ قاسم آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے ہوئے چلا گیا۔ دن بھر نور روتی رہی۔ اس کو غصہ بھی بہت تھا، لیکن شاید آج پاپا کو یاد بھی بہت کر رہی تھی۔ سارا دن کچھ نہیں کھایا نور نے، کمرہ لاک کر کے روتی رہی۔
رات کو قاسم واپس آیا تو نوکر سے پوچھا نور کہاں ہے؟ ملازم نے کہا صاحب میڈم صبح سے اپنے کمرے میں ہے، کچھ کھایا بھی نہیں۔ انہوں نے قاسم بے سر پر ہاتھ رکھا، اف کیا کروں اس کا۔ قاسم نے بیگ ٹیبل پہ رکھا اور نور کے کمرے کی طرف چل دیا۔ دستک دی، نور دروازہ کھولو۔ نور خاموش سی تھی۔ قاسم نے کہا نور پلیز دروازہ کھولو۔ نور نے کہا چلے جاؤ، مجھ سے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ قاسم نے کہا نور دروازہ تو کھولو۔ نور نے غصے سے دروازہ کھولا۔ کیا ہے؟ قاسم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ نور یہ کیا حالت بنا لی تم نے اپنی؟ نور کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو تھے۔ نور خاموش تھی۔ قاسم نے نور کو بیڈ پہ بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گیا۔ بہت پیار سے کہنے لگا نور کان پکڑ کر معافی مانگتا ہوں، معاف کر دو، مجھے بس غصہ تھا۔ نور بہت مجھے اس لیے ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ نور ہچکیاں لیتے ہوئے کاسم کبھی پاپا نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا مجھ پہ۔ قاسم نے کہا نور تمہارے پاؤں پکڑ لیتا ہوں لیکن مجھے معاف کر دو۔ نور خاموش ہو گئی۔ تھوڑا سا پاس ہو کر قاسم نے ایک لمبی سانس لے کر کہنے لگا نور اب تم چھوٹی بچی نہیں ہو، چاہے کنٹریکٹ میرج ہے، تم میری بیوی ہو، یہ الگ بات ہے۔ میں حق نہیں جتاتا تم پہ۔ دیکھو نور میں بہت پریشان ہوں، میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں اکیلا لڑ لڑ کر۔ پہلے تمہارے بابا تھے، بزنس مل کر کام کرتے تھے، آج میں بالکل اکیلا ہوں، ہزاروں دشمن ہیں۔ تم کبھی آفس آ کر نہیں دیکھا نور، میں بہت تھک چکا ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی کسی سے باتیں کروں، کسی کو دل کی بات کہوں، لیکن کیا کروں میرے پاس تو تم ہو بھی نہیں۔ بس ایک بات کہوں نور پلیز آفس آ جایا کرو اس سے پہلے کہ میں ہار جاؤں۔ اتنا کہہ کر قاسم نے جیب سے خوبصورت انگوٹھی نکالی اور نور کو دی، مسکراتے ہوئے کہنے لگا ہیپی برتھ ڈے نور۔ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ نور آج پہلی بار ہار گئی تھی قاسم کے سامنے، اس کا دل چاہ رہا تھا قاسم کو سینے سے لگا لے۔ قاسم نے مکمل طور پہ بدل دیا تھا نور کو۔ صبح قاسم آفس جانے کے لگا تو نور بھی تیزی سے چلتے ہوئے آ گئی۔ نور بھی تیزی سے چلتے ہوئے آ گئی۔ 2 منٹ بس قاسم، مجھے بھی ساتھ لے جانا آفس۔ قاسم کو یقین نہیں ہو رہا تھا نور بھی آفس جائے گی۔ قاسم نے کہا تم نے کیوں جانا ہے؟ نور نے کہا لو کر لے بات، میرا آفس ہے، میں کیوں نہیں چاہوں گی۔ نور نے آفس جانا شروع کر دیا۔ نور محنت کرنے لگی تھی اور قدم سے قدم ملا کر قاسم کے ساتھ چلنے لگی۔ نور کو قاسم سے محبت ہونے لگی تھی۔ ایک دن نور آفس میں تھی، رات کے 11 ہو گئے تھے۔ قاسم نے کیا نور بس کرو، گھر آ جاؤ اب۔ نور نے کہا قاسم تم سو جاؤ، میں 1 گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ قاسم نے کہا نور گھر آ جاؤ، چھوڑ دو کام۔ نور گھر آئی، قاسم انتظار کر رہا تھا۔ نور نے کہا قاسم میرا سر درد کر رہا ہے بہت۔ قاسم نے کہا یہاں آؤ میرے پاس۔ نور پاس بیٹھ گئی۔ قاسم نے سر دبانا شروع کر دیا۔ نور نے کہا رہنے دو قاسم۔ قاسم نے کہا نور اتنا کام کیوں کرتی ہو؟ میں دیکھتا ہوں تم ہر وقت کام کام بس کام۔ نور نے کہا قاسم تم جب اکیلے اتنا کچھ کرتے تھے تم بھی تو تھک جاتے تھے نا؟ قاسم نے سر دباتے ہوئے کہا ہاں نور بہت تھک جاتا تھا، لیکن اب تم ہو نا ساتھ، اب تو تھکن محسوس ہی نہیں ہوتی۔ نور بہت خوش تھی، قاسم جیسا محبت کرنے والا ہمسفر ساتھ تھا۔ اب نور قاسم کو دیکھ کر جینے لگی تھی۔ قاسم کی نام وہ مر جاتی، قاسم نے سنبھالا تھا نور کو، نور کو کامیاب بنایا تھا۔ نور بہت خوش تھی، ان دونوں کی محبت رنگ لائی اور ان کی کمپنی کو بیسٹ ایوارڈ دیا جانا تھا کل۔ نور نے کہا قاسم آج پاپا ہوتے تو کتنے خوش ہوتے نا، ہماری کمپنی ٹاپ بیسٹ کمپنیز میں شامل ہو گئی ہے، کل جلدی آ جانا ایوارڈ پارٹی میں۔ قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا خوش رہنا نور، اپنا خیال رکھنا۔ نور نے کہا کیا ہوا قاسم بہت اداس ہو؟ قاسم کی آنکھ میں آنسو آ گیا۔ نور مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا غلط، لیکن بہت پیار کرتا ہوں تم سے نور۔ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا بول رہا ہے قاسم نے کہا اپنا بہت سارا خیال رکھنا نور۔ دوسرے دن نور صبح صبح اٹھ گئی، آج ایوارڈ پارٹی پہ جانا تھا، ان کی زندگی کا بہت بڑا دن تھا۔ نور نے ملازم سے کہا قاسم نہیں اٹھا ابھی تک؟ ملازم نے کہا پتہ نہیں میڈم صاحب اتنی لیٹ تک تو نہیں سوتے۔ نور نے کہا بہت لاپرواہ ہو گیا ہے قاسم آج کل۔ وہ جلدی سے قاسم کے کمرے میں گئی، دیکھا قاسم نہیں تھا وہاں۔ قاسم کہاں گیا؟ موبائل تو یہیں ہے، پھر کہاں گیا قاسم؟ وہ کمرے سے باہر جانے لگی تو موبائل پہ ایک آواز سنائی دی نور یہ میسج تمہارے لیے ہے، جب تم یہ میسج سن رہی ہوگی میں یہاں سے جا چکا ہوں گا۔ نور کانٹریکٹ کے مطابق آج 2 سال مکمل ہو گئے، میں نے وعدہ کیا تھا تم سے 2 سال کے بعد چلا جاؤں گا تم سے بہت دور۔ آج جو میرا رشتہ تمہارا تھا سب ختم ہو گیا، اپنا خیال رکھنا اور ٹیبل پر سب پیپرز ہیں۔
मैंने मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए, तुम्हारी है तुम रखो, कि बाय अल्लाह हाफिज़। नूर टूट गई थी, वह चीख चीख कर कासिम को आवाज़ें देने लगी। कासिम तुम मेरी खुशी पूछ लेते, मैं मर जाऊंगी, कासिम लौट आओ, कासिम मैं बिखर जाऊंगी, कहाँ हो तुम। कासिम वहाँ से जा चुका था, ना चाहते हुए भी नूर को अवार्ड पार्टी में जाना पड़ा था। वो कासिम के बिना बिल्कुल खाक हो चुकी थी। उसको डर लग रहा था सबके सामने जाकर कोई दो लफ्ज़ भी बोलने की। इतने में नूर का नाम पुकारा गया। नूर डरते हुए स्टेज पर गई और घबराई हुई थी। उसने माइक पकड़ा, सबका शुक्रिया अदा किया, कहने लगी इस अवार्ड की हकदार मैं नहीं, वो इंसान है जिसने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे सहारा दिया, मुझे ज़िंदगी जीना सिखाया, मुझे खुशियाँ दी, मुझे कामयाबी के तख्त पर ला खड़ा किया। वो मुझे जीना सिखाकर खुद चला गया, मुझे अकेला छोड़कर। उसको कोई कह दो जाकर नूर मर जाएगी, उसके बिना लौट आए वापस मैं नहीं जी सकूँगी। मुझे ये अवार्ड, ये नाम कुछ नहीं चाहिए, बस तुम लौट आओ। मेरी बेबसी देखो कासिम, मुझे सीने से लगा लो आकर। कासिम वहीं मौजूद था। वो खामोशी से चुप कर अवार्ड मिलते देखना चाहता था नूर को, लेकिन उससे बर्दाश्त ना हो सका। वो उठकर सामने आ गया। नूर की जैसे ही नज़र पड़ी कासिम पर, उसने माइक फेंक दिया और दौड़ते हुए जाकर कासिम से सीने से लग गई। जाकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, कासिम माफ़ कर दो मुझे, मैं नहीं जी सकती अब तुम्हारे बिना। कासिम की आंखों में भी आंसू थे। उसने ज़ोर से सीने से नूर को लगाया और आई लव यू टू बोलते हुए हर तरफ तालियों की आवाज़ गूंजने लगी।